بعض اوقات نا زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آ جاتا ہے، کوئی ایسی مصیبت بن جاتی ہے کہ انسان کو ایسے لگتا ہے نا کہ وہ اس مصیبت سے، اس مشکل سے کبھی نکل نہیں پائے گا۔ تو وہ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ کیا ایسا کام ہو کہ اس کی یہ مصیبت، یہ مشکل نہ ٹل جائے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ میں نے یہ آپ سے روز ہی کہنا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس پہ میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانے لگی جس کو میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ بعض اوقات زندگی میں نا کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں، کوئی ایسا مشکل وقت آ جاتا ہے کہ رکا ہوا وقت جو گزر ہی نہیں رہا ہوتا۔ انسان کو لگتا ہے کہ میں اس مصیبت سے کب نکلوں گا، کب یہاں سے میری جان چھوٹے گی، میری زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ تو جب بھی آپ پہ کوئی اس طرح کا مشکل وقت آئے، میرے ساتھ تو زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، تو میں جب بھی میرے پہ مشکل وقت آتا ہے نا تو میں اللہ کی رسی کو بس مضبوطی سے تھامتی ہوں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں نا وہ کبھی بھی آپ کی مشکلات کا حل نہیں نکال سکتی۔ آپ کی مشکل مصیبت کا حل نکالنا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیوں نہ ہم مشکل اور مصیبت کے وقت اس کے قریب ہو جائیں۔ تو آج کل کیونکہ رمضان ہے، تو رمضان میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جانا چاہیے۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی پکوڑوں کا مسالہ۔ پکوڑے تو ہمارے گھر میں سگنیچر ڈش ہے، یہ تو روز ہی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کیونکہ ہیں گھر میں تو وہ چپس بھی کھاتے ہیں، چپس بھی میں نے ساتھ ہی بنانی ہے۔ آج پھر میں نے سوچا ساتھ دہی پھلکیاں بنا لیتی ہوں، اور اس کے علاوہ آج میں نے رول بھی بنائے تھے، تو میں نے کہا چلے آج افطاری میں رول بھی فرائی کر لیں گے، کیونکہ بچے کہتے ہیں کوئی 7-8 چیزیں ٹیبل پہ لگا دینا مما، ہم نے سب کچھ کھانا ہے۔ تو یہاں میں آ گئی تھی کچن میں، اور یہ سارا ولاگ جو ہے نا میں نے شام کے ٹائم ہی بنایا تھا، کیونکہ صبح سحری کے ٹائم مجھے بہت لیٹ میں اٹھی تھی، بالکل صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ تو 20 منٹ کے اندر میں نے وہ سحری بنائی اور ہم نے کھائی بھی، اور پھر نماز پڑھی۔ تو اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں کیمرہ سیٹ کر سکتی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، باقی پورا دن پڑا ہے، تو جب ہم نے افطاری کی تیاری کرنی ہے تو اس وقت میں ولاگ بنا لوں گی۔ تو ولاگ یہاں ساتھ ساتھ میں نے شوٹ کیا، ساتھ ساتھ میں نے افطاری کی تیاری کی، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ شیئر بھی کرنے لگی ہوں کہ مصیبت کے وقت، جب بھی میرے پہ کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے یا پریشانی آتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں پہ کوئی مصیبت آ جائے یا آپ کو زندگی کے کسی موڑ پہ لگے کہ وقت بہت زیادہ رکا ہے، یہ گزر نہیں رہا، یہ مشکل آسان نہیں ہو رہی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ اب چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب جو نیکیاں ہم پہلے کرتے ہیں ثواب تو ان کا بھی ہے، لیکن رمضان میں وہ ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تاکہ ہم اللہ کی خوشی حاصل کر سکیں۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے فلاں کا ذکر کیا، یا کوئی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ فلاں کا ذکر ہوا تھا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یاد کرنا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کہنا۔ ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر تو ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں، مطلب سب لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اور بھی خاص ہو جاتی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں، اور نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ رمضان میں ہم کتنے خوش ہیں، خوش ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سحری افطاری کی پابندی کر رہے ہیں، مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارا نیکی کرنے کو اس مہینے میں زیادہ دل کرتا ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی استغفر اللہ کے بارے میں کہ یہ کتنا پاورفل ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ استغفار ان سب غلطیوں کی معافی کا ذریعہ ہے، مطلب ہمارے گناہوں کی معافی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم نا اللہ کے پاس سچے دل سے جائیں، سچے دل سے معافی مانگیں. وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. جب انسان بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے نا تو اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانیاں کم محسوس ہونے لگتی ہیں اور دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. میرا تو یہ تجربہ ہے کہ آپ ڈپریشن یا انزائٹی میں استغفار پڑھتے ہیں نا تو اس سے آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ استغفار کی جو تسبیح ہے یا استغفار کا جو ذکر ہے نا، یہ بہت زیادہ کرنے سے نا آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، آپ کی تنگی دور ہوتی ہے. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ معافی مانگنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے. اور جو میں نے شروع میں بات کی مشکلات کا حل بھی ذکر میں ہے، اللہ کے قریب ہونے میں ہے. اگر زندگی میں مسائل ہوں، رکاوٹیں ہوں تو استغفر اللہ کو نا اپنا آپ معمول بنا لیں. اس کو روز پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. بہت سے بزرگوں نے بتایا ہے کہ استغفار سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے. اس سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے. اگر ہم استغفر اللہ بار بار پڑھیں گے تو ہمیں بے شمار ثواب بھی ملے گا اور قیامت کے دن یہ ہمارے ذکر کام بھی آئے گا. وقت کا بھی بہترین استعمال ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کریں. جہاں پہ ہو رہے تھے میرے رول تیار تو ساتھ ساتھ میں نے افطاری بھی تیار کر لی. افطاری بھی میری تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والی ہے. تو استغفار سے نا مطلب آپ کا جو وقت ہے نا وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم موبائل دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں یا پھر باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں، تو ذکر کرنے سے نا آپ کا یہ وقت اچھے کاموں میں صرف ہوتا ہے جو کہ آپ کے کام آئے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کی زبان کو یہ پاک کر دیتا ہے. ہماری زبان سے کبھی کبھی نا غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں. استغفار زبان کو پاک بھی کرتا ہے اور دوبارہ آپ کو نا مطلب غلط بولنے سے آپ بچ جاتے ہیں. جب آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کی زبان ہی ذکر میں مصروف ہوگی تو آپ کیا ہی غلط بولیں گے. آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے. مطلب ہم نے کون سا پوری عمر اس دنیا پہ گزارنی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے بھی تو جواب دہ ہونا ہے. تو اپنا وقت عبادت میں تو ہمیں گزارنا ہی چاہیے، لیکن استغفار کا مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یعنی کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ہر وقت اللہ سے نا معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو صبح اٹھتے ہی، نماز کے بعد، افطار سے پہلے، سونے سے پہلے، ہر وقت استغفر اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تسبیح آپ ہر وقت کیا کریں. آپ کو یہ بہت ہی فائدہ دے گی. اپنے بچوں کو بھی استغفار پڑھنا سکھائیں کیونکہ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، یہ کچھ سکھانا نا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی پڑھیں. مطلب استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. میں تو یہ اس چیز کا بڑا ذکر کرتی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ. تو یہ صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل سے پڑھیں، تاکہ نا آپ کا دل بھی صاف ہو، آپ کی زبان بھی پاک ہو اور آپ کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جائے. استغفار نا ایک آسان عبادت ہے. یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی وضو کرنا ہے یا خاص جگہ پہ بیٹھنا ہے یا خاص وقت پہ بیٹھنا ہے. نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگ سکتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں. تو آج نا ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں گے. اپنے دل کو صاف کریں گے، اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں گے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. یہ استغفار میں اتنی پاور ہے نا کہ آپ نا اس کو ضرور پڑھیے گا. آپ خود تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی ہے. مطلب جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ معاشی ہیں، جسمانی ہیں، آپ کی صحت نہیں ٹھیک، یا آپ کو کوئی بچوں کا پرابلم ہے، یا آپ کو کسی مطلب انسانوں کی کسی چیز سے کوئی پرابلم ہے، قرض ہے آپ پر، یا آپ کو اپنا گھر نہیں مل رہا، تو آپ یہ ذکر کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی نا بدلنا شروع ہو جائے گی. تو میں نے نا اپنی زندگی میں استغفار مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں جب بھی مسائل اور پریشانی میں جاتی ہوں نا تو میں کوئی نہ کوئی ذکر
وظیفے کے طور پہ کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو استغفار بھی میں نے بہت پڑھا اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اذکار ہیں جو میں اپنی زندگی میں نے شامل کر رکھے ہیں اور مجھے ان سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ استغفار ایک تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور اس کے لیے نا کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی، مطلب کہ آپ خاص ٹائم پہ پڑھنا ہے، خاص جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ ہر وقت آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے، آپ تو ساری عبادت کرتے ہیں لیکن استغفار بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو یہاں میری ساری افطاری تیار ہو گئی تھی، تو میں اب کچن سے باہر نکل کے وضو کر کے بیٹھ گئی تھی اور دعا کا ٹائم تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ تو آپ لوگوں سے میں ملوں گی کل اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں۔ تو چلیں جی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔